یا اللہ تو رحم فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه الامام بخاری۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ میں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، بے نکاح کو نکاح کرا دیا کرو۔
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے نیک باندیاں ہوں اور نیک غلام ہو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو۔ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ تنگ دست ہوں گے، مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے مالدار بنا دے گا یا بے نیاز کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ تنکح المرأۃ لاربع، عام طور سے نکاح عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مالداری کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کے خاندان کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والا رشتہ اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ مٹی میں مل جاؤ گے۔ نکاح کیا چیز ہے اور اسلام میں نکاح کی کتنی اہمیت ہے، پھر نکاح کب ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، نکاح سے متعلق شرائط کیا ہیں اور نکاح کے فائدے کیا ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہے۔ مختصر وقتوں میں جہاں تک ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آسان لفظوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ نکاح، جسے عقد نکاح کہا جاتا ہے، یہ بندھن ہے، رشتہ جڑنا اور رشتہ باندھنا ہے۔ بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو گارجین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ نکاح اسلامی شریعت کے مطابق کبھی فرض واجب بھی ہے، کبھی سنت اور نفل بھی ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، جو نسل انسانی کے اضافے اور بڑھوتری کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کائنات کا پہلا نکاح آدم و حوا کے درمیان جنت میں کرایا گیا۔ گویا اگر بہتر رشتہ مل جائے اور شریعت کے مطابق لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح ہو جائے، دونوں کا مزاج شرعی ہو، تو وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر مزاج میں ترشی پیدا ہو جائے، باہم اختلاف ہو، تو گھر پھر جہنم بھی بن جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا اور لڑکی کو خود سے رشتے نکاح قائم کرنے یا اس سے پہلے ڈھونڈنے اور تلاشنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ یہ گارجین کی ذمہ داری بتلائی گئی ہے
کہ گارجین بڑا محتاط رہے، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھے، سونے کا لقمہ کھلائے لیکن نگاہ شیر کی بھی رکھے۔ جو ہی بلوغت کو پہنچ جائے، گارجین کی ذمہ داری ہے بچہ یا بچی کا شرعی طریقے کے مطابق نیک صالح رشتہ دیکھ کر نکاح کرا دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو آدمی نکاح کرنے کی سکت و صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ نیچے ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نگاہی خطرناک چیز ہے۔ نگاہوں میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس لیے قرآن مجید نے بطور خاص سورۃ النور میں مردوں کو بھی مخاطب کیا اور عورتوں کو بھی مخاطب کیا کہ مسلمان مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا، اے عورتیں، تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ نگاہیں چار ہونے کے نتیجے میں مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر وعد وعید اسی نگاہ میں ہوتے ہیں، پھر مسکراہٹ ہوئی، وعد وعید ہوئے اور ملاقات ہو جاتی ہے، جس کے خطرناک پہلو سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے بچے اور بچیاں ایسی بری حرکت سے بچ جائیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ موجودہ دور میں جو حالات ہیں، بچانا بڑا مشکل ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے گارجین سے کہا کہ اپنے بچے اور بچی کا رشتہ تلاش کرو اور پھر اسے بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا کرو۔ رشتہ کی تلاش و جستجو سے متعلق یہ بات آئی کہ رشتے تلاش کیے جاتے ہیں جب شادیاں ہوتی رہتی ہے یا نکاح کا مرحلہ طے ہوتا ہے، جس میں بطور خاص عام طور سے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، کہ وہ خوبصورت ہو۔ لڑکے کے گارجین کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ مالدار بھی ہو۔ اس کے علاوہ یہ کھوجا بھی جاتا ہے کہ اس کا حسب نسب بھی صحیح ہو، ہمارا مد مقابل ہو۔ ان تین چیزوں پر اکثر و بیشتر زور دیا جاتا ہے، لیکن چوتھی چیز جس میں زندگی کامیاب گزرے گی
دین و دنیا کا بھلا ہوگا، آخرت سنور جائے گی، گھر انسان کا جنت نما بنا رہے گا، اس پر عموماً توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے دینداری۔ لڑکا والے جب لڑکی کے لیے رشتہ کھوجتے ہیں، جب لڑکی کھوجتے ہیں تو وہاں بھی چیز، لڑکی والے جب لڑکا کا رشتہ کھوجتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کو کامیابی کا معیار قرار دیا گیا، عام طور سے لوگ اسے پیچھے ڈالتے ہیں، وہ دیکھا جائے گا۔ جن چیزوں کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی، آدمی اسی کو پکڑ کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہڈی سے ہڈی ملانا اور کنڈلی سے کنڈلی ملانا۔ دیندار ہو یا بد دین ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھا جاتا ہے، اب اس کے لیے بہت سے عقیدے کی خرابی کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے دین کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگر دین کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل جائیں تو الحمدللہ، جس کو کہتے ہیں نور علی نور، اپنی زبان میں کہیں گے سونے پر سہاگا، اچھی بات ہے۔ لیکن جس رشتے میں کامیابی کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، عام طور سے ویسا رشتہ نہیں کھویا جاتا، جبکہ مال ہاتھ کا میل ہے، وہ ختم ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ حسن و جمال اور خوبصورتی وہ چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ شہروں میں بناوٹی خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ خاندانی شرافت کا تو کوئی معیار نہیں ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ تو یہ خاندانی شرافت بھی کوئی چیز نہیں ہے، چیز کیا ہے کہ دینداری پائی جائے، دین پایا جائے۔ دین کی بنیاد پر اگر رشتہ ہوتا ہے، واقعی لوگ اپنی دینداری میں مخلص اگر ہے تو، ورنہ اور دینداری کا ڈھنڈورا ضرور پیٹا جاتا ہے، لیکن شادی بیاہ میں وہ سارے خرافات ہوتے ہیں۔ نماز روزہ کے بڑے پابند حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، روزہ داری صاحب سب ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو اسلامی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ وہی سب کام کریں گے جو سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو مخلصانہ اگر کوئی دیندار مخلص دین میں اگر دینداری کا مسئلہ لایا جائے اخلاص کی بنیاد پر، تو یقیناً وہ رشتہ یہاں بھی بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بھی خوشگوار زندگی گزرتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے بہتر اثرات انہیں میسر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے متعلق فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا فتکن فی الارض فتنۃ او فساد عریض، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہیں سے آپ کو ایسا رشتہ میسر ہو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ترضون دینہ وخلقہ، اس کی دینداری بھی اچھی ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، فزوجوہ ہو، تو ایسا رشتہ قبول کرو اور نکاح کرا دیا کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا
کسی دیندار کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا، ٹھکرانے کی وجہ وہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھکرانے کی وجہ وہ مالدار نہیں ہے، ٹھکرانے کی وجہ وہ خاندان کا نہیں ہے، اس کا حسب نسب درست نہیں ہے، دین کی بنیاد پہ نہیں ٹھکرایا، کہ ایسا رشتہ اگر ٹھکرا دیا گیا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، تو روئے زمین پر فساد پھیل جائے گا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دیکھ لیجیے آج جتنے فتنہ برپا ہوتے ہیں ازدواجی زندگی میں، وہ اسی دین کو پیچھے ڈالنے کے نتیجے میں۔ تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، فتنہ پھیل جائے گا اور لمبا فساد چلے گا، دو آدمی سے دو خاندان میں اختلاف چلتا رہتا ہے، اور یہ اختلاف برسا برس چلتا رہتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حکم کیا دیا گیا؟ اگر کوئی رشتہ آپ کے پاس آتا ہے جس کے دینداری کو آپ پسند کرتے ہیں، اور صرف دینداری نہیں ہے، بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں صرف نماز روزہ کے حد تک، لیکن اس کے بعد اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بڑا بدخلق ہوتا ہے، اجھڑ دماغ کا ہوتا ہے، جھگڑالو اور فسادی ہوتا ہے، اس کو اپنے نماز پڑھنے پر بڑا فخر ہوتا ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہوتے، تو کہا دینداری کے ساتھ اخلاق بھی اچھا چاہیے، کیونکہ اخلاق نہیں ہے تو ساری دینداری برباد آپ کی ہے۔ دیندار بھی ہو اور با اخلاق بھی ہو، لڑکا بھی دیندار اور با اخلاق، لڑکی بھی دیندار اور با اخلاق، ایسا رشتہ ملے تو بلا چون و چرا اسے تسلیم کر کے نکاح کرا دینا چاہیے۔ رہا مسئلہ لڑکا کماتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس گھر بلڈنگ باری ہے کہ نہیں، اس کے پاس ساری سہولتیں ہیں کہ نہیں ہے، اس پر ایک حدیث سن لیجئے، بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہیں کچھ خواتین عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کی خدمت میں میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد نگاہ جھکا لی، اپنا بیان میں رہے، مجلس بیٹھے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہیں پر ایک صحابی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ایسا کیجئے، اب میرا نکاح کرا دیجیے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث کتاب النکاح میں ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح کر دیجیے۔ اس زمانے میں عورت مرد ایک ساتھ بیٹھتے تھے، پردہ کا حساب نہیں تھا، یہ بیٹھے پیچھے عورتیں بیٹھ کے آگے مرد بیٹھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کھڑا ہو کے ساتھ بھی نے کہا، رسول اللہ میرا نکاح کرا دیجیے۔ آپ نے بھی اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مقصد کیا تھا؟ جس عورت نے اللہ کے نبی کو آفر دیا تھا، وہ عورت اس کو دیکھے، وہ پسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اگر عورت کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے پھر بات آگے نہیں بڑھے گی، لیکن جب انہوں نے پیش کیا کہ میرا نکاح کر دیجئے اور عورت نے انکار نہیں کیا، تو آپ نے یہ محسوس کیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسے فرمایا کہ واقعی نکاح کرنا ہے؟ کیا رسول اللہ نکاح کرنا ہے؟ کیا ایسا کرو، مہر میں کچھ دینے کے لیے تمہارے پاس ہیں؟ اپنا گھر میں کھوجا اوچا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ کیا رسول اللہ میرے پاس تو مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے مہر کی اہمیت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اپنا گھر جاؤ، التمس ولو خاتما من حدید، جا کے تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی مل جائے اسی کو لے آؤ۔ یعنی مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس لوہے کی ہی انگوٹھی ہو، اس کو لے آؤ، اسی پر نکاح کرا دیتے ہیں۔ اتنا ہونے کے بعد بھی
لڑکا بول رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے لیکن مال نہیں ہے، مہر میں دینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لڑکی انکار کر سکتی تھی، لیکن دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، انکار کرنے کی جرت بھی نہیں، جبکہ اختیار دیا شریعت نے، پسند نہیں ہے انکار کرنا. انہوں نے انکار نہیں کیا. اب نے کہا جب تلاش کے لاؤ، لوہے کی انگوٹھی تلاش کے لاؤ. گئے، واپس آ گیا، رسول اللہ میرے پاس وہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کہ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اللہ رحم فرمائے. اس صحابی نے کہا میرے پاس یہ لنگی ہے، ایک ہی لنگی ہے. آپ نے فرمایا اس کو رکھو کہاں، کیسے لے آؤ گے؟ بولے آدھی لنگی پھاڑ کے اس کو دے دیں کہ آدھی میرے یہاں. یہ سارا معاملہ لڑکا لڑکی دونوں کے سامنے طے ہو رہا ہے. لڑکی بھی انکار کر سکتی تھی، ویسے ہے کہ ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورا اختیار تھا. اگر انکار ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی اس کی طرف بات ہی نہیں کرتے. تو دیکھا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے، وہ صحابی بھی ناامید ہو کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا تم کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو صحابی کے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی کہ لگتا ہے کہ کچھ امید کی کرن جاگ رہی ہے. یا رسول اللہ فلاں سورہ یاد ہے، فلاں سورہ یاد ہے، فلاں کئی سوروں کا نام انہوں نے گنتی کرا دی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سورتوں کے عوض میں تمہارا نکاح اس خاتون سے پڑھا دیتا ہوں. یعنی تمہارا مہر یہی ہے کہ جو صورتیں تم کو یاد ہے اپنے ہونے والی بیوی کو تم یاد کراؤ گے، یہ تمہارا مہر ہے، اور اسی پہ نکاح کرا دیتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا. اب بتائیں نکاح کتنا آسان ہے. جس لڑکا کے پاس کچھ نہیں ہے اس لڑکا سے نکاح کرنے کے لیے ایک عورت تیار صرف اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ اس لڑکا کو قرآن کچھ یاد ہے. عالموں کو رشتہ کہاں ملے گا، مولوی کو رشتہ کہاں ملے گا، حافظ کو رشتہ کہاں ملے گا، کہ عورتوں کے درمیان تو مولوی کہاں سے کھلائے گا پلائے گا. جس کو قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے اس سے نکاح طے ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نکاح کتنا آسان ہے. اتنا آسان اگر نکاح ہو تو زناکاری اور بدکاری کا ماحول قائم نہیں ہو سکتا ہے. آج کل نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زناکاری بالکل آسان ہو گئی. پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو. تو جس چیز کو اسلام نے آسان رکھا ہے ہم نے اسے مشکل بنا دیا. مشکل بنانے کی صورتیں بے شمار ہیں. ہمیں فلاں خاندان ہی میں کرنا ہے، ہم انصاری ہیں تو انصاری ہی چلے گی، ہم شیخ ہیں تو ہم کو شیخ برادری ہی میں چاہیے، ہم سید ہیں تو ہمارا رشتہ سیدی میں ہونا چاہیے. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. اسلام میں یہ برادری نہیں ہے، یہ صرف پہچان کے لیے لتعارفوا کا لفظ قرآن نے کہا. لیکن اللہ کے نزدیک باعزت انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. تو یہ ہے نکاح. اس بنیاد پر اگر نکاح کیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اب کہیے گا ہو سکتا ہے لڑکی بڑی غریب رہی ہوگی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، رشتہ قبول کر لیا. ایک اور مثال آپ سن لیجیے. ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، بڑے تاجر میں سے ایک تاجر تھے. جب انہوں نے ایمان قبول کیا ان کا سب کچھ ضبط ہو گیا. جب مدینہ پہنچے ہیں ہجرت کر کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں ان کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھا.
کسی طریقے سے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، ایمان بچا کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے ایمان بچا لیا تو تمہارا کچھ لٹا نہیں ہے، سب کچھ بچا لیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے ان کا جو سپورٹ کیا، رسول اللہ میرے بھائی کے پاس گھر نہیں ہے، میں اپنا گھر دیتا ہوں ان کو میرے گھر میں رہنے کے لیے۔ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ایسا ہے میں ان کو اپنی تجارت میں شریک کرتا ہوں، ان سے کہیے میرا پارٹنر ہو جائے۔ وہ مثال دنیا میں نہیں مل سکتی جن کے پاس 2 بیوی تھی، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے پاس 2 بیوی، ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، ان دونوں میں سے جن کو پسند کر لیں میں انہیں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد کئی نکاح کر لینے کے لیے۔ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کے باوجود اس صحابی نے کیا کہا؟ بارک اللہ، اللہ برکت دے، دلنی علی السوق، میں ایک تاجر انسان ہوں، تاجر کا بیٹا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کاروباری ہوں، مجھے ایسا کرو بازار کا راستہ دکھا دو کہ بازار کہاں ہے۔ انہیں بازار کا راستہ دکھایا گیا، کھجور اور اس قسم کی چیزیں انہوں نے کچھ خریدی کسی کے دینے پر اور بیچنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے سپورٹ کیا، ہم انہی سے لیں گے، زیادہ قیمت دے کے لے کریں گے۔ بھئی آدمی اگر ہماری جانب سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم تو خرید سکتے ہیں۔ تو ان کیا سے خریدا، ان کی تجارت کو آگے بڑھایا۔ پھر کچھ ہی مہینوں میں یا سال میں وہ صحابی مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں ان کا نام شمار ہونے لگا، بہت مالدار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا۔ ایک دن دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو کچھ کھانا وانا کھایا، شوربہ اور گرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا سفرہ ہے، کیا زردی لگی ہوئی تمہارے کپڑے میں؟ تو یا رسول اللہ میں نے فلاں سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ اولیم بلو بشات، ایسا کرو اللہ تم کو برکت دے، ولیمہ کر دو اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو۔ اس صحابی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کر تجارت شروع کیا، مالدار آدمی ہو گئے، انہوں نے نکاح کیا۔ بھائی مکہ سے کوئی بھاگا ہوا آدمی ہے، مدینہ کے لوگ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ایک مسافر آدمی کو، ایک مہاجر آدمی کو آدمی بیٹی دے رہا ہے۔ کون کنڈلی وہاں ملایا تھا؟ کون حسب نسب دیکھا تھا؟ کون خاندانی شرافت دیکھا تھا؟ نکاح ہوا۔ عام طور سے جب نکاح ہوتا ہے اگر لوگوں کو نہ پوچھا جائے اور خاص طور سے محلے کے امام صاحب کو نہ پوچھا جائے، امام صاحب بہت غصہ ہوتے ہیں، سارا کام ہم سے کراتے ہو، نکاح کی خبر بھی نہیں ہے، دعوت بھی نہیں دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امام ہوگا؟ وہ صحابی اللہ کے نبی کے لیے مکہ چھوڑ کے آئے، جب وہ نکاح کر رہے ہیں تو اپنے نبی کو بھی خبر نہیں دے رہے کہ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ کتنا آسان نکاح ہے۔ بے رشتہ پسند آیا، آسانی سے 2-4 آدمی کے سامنے نکاح کرا دیا گیا، کوئی دعوت، کوئی کھانا، کوئی مراسم، کوئی رسم و رواج نہیں، یہ تھا نکاح۔ تو صحابہ نے اس طرح کا آرام سے نکاح کرایا۔ آج ہمارے یہاں جو نکاح سے متعلق لوازمات ہے، اب غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ نکاح تو ثانوی درجہ کی چیز ہے، وہ لوازمات، وہ رسم و رواج کی پابندیاں سب سے اہم ہیں۔ اب رشتہ طے ہوا نہیں کہ دونوں جانب سے لین دین کا وہ سلسلہ شروع ہوتا کہ اس میں آدمی کا نکاح ہو جائے گا، رخصتی بھی ہو جائے، بچے کی ولادت بھی ہو جائے، تب بھی خرچہ بچ جائے۔ ابھی شروع ہوا، لین دین کا سلسلہ ہوا، تاریخ متعین ہو گئی، اس کے لیے منگنی کی رسم کی، کوئی رسم اسلام میں نہیں ہے۔ ایک 2 آدمی بیٹھے، کھاتا قلم لے کے لکھ لیا جائے، فلاں کا بچہ، فلاں کی بچی، فلاں گواہ کی موجودگی میں یہ بات طے ہوئی، فلاں تاریخ کو نکاح ہو جائے گا۔ یہ ڈیٹ فکس کرنا، تاریخ رکھنا، اس کے لیے آدمی جنتری لاتا ہے،
کنڈلی سے کنڈلی ملانے کے لیے جس طرح غیر مسلموں کی یہاں برہمنیت کے نتیجے میں پنڈتوں کے پاس جا کر اس کا جنم پتر دیکھا جاتا، اسی انداز سے یہاں بھی وہ صورتحال ہے کہ غیب کی خبر بتانے والے جو انسان مشہور ہیں ان کے پاس جا کر یہ چیزیں رکھتے ہیں کہ دیکھیے اس کا رشتہ اس سے کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پھر رشتہ کریں گے تو کس مہینے میں کرنا بہتر ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا دن ہوگا۔ اب وہ جنتری نکال کے دیکھیں گے، جنتری میں لکھا رہتا اقرب، سعد اور نحس، اب اسی مناسبت سے کریں گے، جبکہ اس کی جنتری میں لکھا ہوا ہے باقاعد شیعی، یہ شیعہ عقیدے کے مطابق سعد اور نحس کی بات ہے، پر سب لوگ اس کو لے کے رہتے ہیں۔ تو شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب آخر کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہو گئی، پھر اہتمام اور انتظامات ایسے ہوتے ہیں کہ کئی بچیوں کے نکاح ہو جائے اور مسئلہ بڑا آسانی سے سلجھ جائے، حل ہو جائے، لیکن انسان اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ان چیزوں گوارا کرتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑ جائے اس کی پرواہ انسان نہیں کرتا ہے۔ پھر 2-3 دن پہلے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہلدی کی رسم ہوتی ہے تو کبھی مہندی کی رسم ہوتی ہے، یہ سب بھی ایک رسم، ایسا رسم ہے جو کسی بھی صورت میں اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ مرواڑیوں کی دیکھا دیکھی بطور خاص ہلدی کی رسم ہوتی ہے، اس دن دیکھا گیا دیندار گھرانے کی عورتیں بھی ہلدی والے لباس میں رہتی ہیں، ہلدی لگانا وہ اسلامی شریعت سمجھتی ہے، بہانہ کیا ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے، رنگ میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں مختلف قسم کی کریم آئے ہوئے ہیں، اس کے استعمال کرنے سے نکھار تو پیدا ہوگا ہی، اس کو ہمیشہ استعمال کیجئے۔ یہ تو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ شادی کے 1-2 روز پہلے اس کے چہرے پر اس طرح گلیزنگ لے آیا جائے، نکھار پیدا کر دیا جائے تاکہ آدمی سمجھے کہ بہت خوبصورت ہے۔ بھائی اب خوبصورت نہیں ہے تو مہندی ہلدی لگانے سے خوبصورت ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک رسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کو اس کی بھابھی عام طور جس سے سماجی مذاق ہوتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں لگاتے ہیں۔ بھائی ایک مرد کا جسم کسی غیر کے سامنے کھل نہیں سکتا، یا مرد کا جو خاص حصے ہوتے ہیں وہ مرد کے سامنے بھی کھل نہیں سکتے۔ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، عورت کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس رسم میں ساری چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں اور ان چیزوں کا معاملہ لے کے چلا رہتا ہے۔ یہ رسم خطرناک ہے۔ پھر مہندی کی رسم خطرناک۔ شادی بیاہ کا دن آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، نکاح کی مجلس کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ مہمان آیا، کھلانے میں لگے ہوئے، پلانے میں لگے ہوئے، اس کے انتظام میں لگے ہوئے، اس کے دیکھ ریکھ میں اور خیال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی مولوی صاحب آئیں گے، نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ نکاح کی کوئی امید نہیں۔ بھائی اسی نکاح کی بنیاد پر سارا معاملہ ہے۔ جو نہیں کرنا چاہیے اب اس کے لیے کرتے ہیں۔ دلہا سج کر بن کر سنور کر آتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ڈکیت قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، کھلائے پلائے کھائے پیا اور سیدھا روانہ، اس کو اس سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے۔ بارات میں لوگ شامل ہوتے ہیں، مشہور یہی ہے، انہیں اچھی سے میزبانی کیجئے، کھلائیے پلائیے۔ لڑکا کو لڑکی چاہیے، بارات کو کھانا چاہیے، اور لڑکا گارجین کو جہیز اور مختلف قسم کے سامان چاہیے۔ یہ مزاج ہے۔ بھائی اسلام اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ بچی پیدا کرنے کا مطلب اپنے اوپر وبال لینا نہیں ہے۔ بچی اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کے نتیجے میں انسان کو جنت میسر ہوتی ہے، لیکن عام طور سے انسان ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو رسم و رواج کی پابندی اس طرح ہوتی ہے کہ نکاح کی مجلس میں بھی وہی خرافات جو عام طور سے دوسری جگہ پر ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے شرعی طریقے سے آرام سے نکاح کرا دیجیے، جس میں ایجاب و قبول کی شرطیں ہوتی ہیں۔ لڑکی اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کہیں جا کے نہیں کرا سکتی ہے۔ آج لوگوں نے چھوڑ دیا تو شہر کی مختلف مسجدوں میں لڑکا لڑکی بھاگ کے نکاح کرا لیتے ہیں۔ کوئی ان کا گارجین بن جاتا ہے،
کوئی گواہ بھی بن جاتا ہے، اور 500 روپے میں گارجن بنتا ہے، 200 روپے میں گواہ بنتا ہے، 1200 روپے میں اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح پڑھانے والا جو آپ سے اینٹھ لے وہ ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ تو لڑکی اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کرا سکتی۔ تو نکاح کرنے کے وقت میں ولی ہوگا، جو لڑکی کا باپ اگر زندہ ہے تو باپ ہی ولی ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ باپ نہیں ہے تو پھر بھائی ہے، پھر چچا ہے، ادھر سے نہیں ہے پھر ماما اور نانا کی طرف وہ رشتہ لوٹے گا۔ ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، وشاہد عدل، اور 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا گواہ بنے جو واقعی صحیح ہو۔ یہاں گواہ کس کو بناتے ہیں؟ محلے کا دادا کو، اس کا دین و ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، چودھری بنا ہوا ہے، علاقے کا دادا بنا ہوا ہے، سربراہ سردار بنا ہوا ہے، اس کو گواہ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ کیا فرمایا کہ نکاح کے لیے ایک ولی ہونا ضروری ہے، اور 2 انصاف پرور اچھا انسان آپ کے نکاح کا گواہ بنے۔ نکاح کا موقع پر یہ نہیں دیکھا جاتا بس 2 آدمی کسی گواہ دبنگ قسم کا آدمی گواہ بنا دو، اللہ نہ کرے کچھ معاملہ ہوگا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نکاح سے پہلے مہر طے کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن مہر کے معاملہ میں عام طور سے لوگ نیت کی خرابی کے نتیجے میں لڑکی والے سوچتے جتنا زیادہ مہر ہو، لڑکا والا سوچتے جتنا کم مہر ہو۔ بھائی کم ہو یا زیادہ ہو، مہر دینے کی چیز ہے۔ ہم لوگوں نے شروع میں کہہ دیا دین مہر، مہر کو قرضہ پہلے ہی بنا دیا۔ سب چیز نقد ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان ازدواج کا رشتہ قائم کر سکتا ہے اسی چیز کو آدمی ادھار میں رکھ دیا، جبکہ لڑکی کو پورا اختیار ہے۔ جب تک مرد پورا مہر یا اس میں سے کچھ حصہ لڑکی کو نہ دے وہ اپنے بدن کو ٹچ کرنے نہیں دے سکتی، پورا اختیار ہے۔ لیکن عام طور سے اس پہ توجہ نہیں دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا اس صحابی سے کہا اللہ مہر میں کچھ ہے تلاش کرو، نہیں ہے پھر نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، آپ نے کہا چلو فاطمہ سے نکاح تمہارا ہم کرا دیتے ہیں، مہر لاؤ۔ کہ رسول اللہ میرے پاس تو مہر نہیں ہے۔ کہاں تمہارے پاس ایک زرہ ہے، ایک ہتھیار ہے، زرہ بختہ جس کو بولتے ہیں، جنگ میں کام آنے والا لباس ہے جس پر تلوار کے وار نہ پڑ سکے، وہ ہے، اسی کو لے گیا، اسی کو لایا گیا، اس کو بیچا گیا، پھر مہر دیا گیا، پھر نکاح پڑھایا گیا۔ یہ ہے مہر کی اہمیت۔ جہاں سب کچھ نقد ہے اب مہر ادھار ہے، تو مہر کا ہونا ضروری ہے، 2 عادل انصاف پرور گواہ کا ہونا ضروری ہے، ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکا لڑکی راضی ہے، دونوں کی رضامندی بھی شرط ہے۔ ماں باپ زبردستی نہیں کرا سکتے، نہ لڑکا کو نہ لڑکی کو، لڑکی بھی ماں باپ کو زبردستی راضی نہیں کرا سکتے، لڑکا بھی نہیں کرا سکتے۔ تو اس طریقے سے رشتہ نکاح قائم کیا جاتا ہے، ایک خطبہ پڑھا جاتا جس میں انسان کو ڈرایا جاتا کہ اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں مت بکھیرنا۔ ایسا نہیں ہو کہ اپنی خوشی کے لیے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو بالائے طاق رکھ دو، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے پیغام کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہ ہے نکاح، اور یہ ہے نکاح کا پیغام۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں نکاح کی بھلائی ظاہر ہو، اس کے ذریعے سے خیر پروان چڑھے، تو نکاح کو عام کرنے کی اور آسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نکاح ایسی جگہ کیا جائے جہاں دینداری جھلک رہی ہو، دینداری پروان چڑھ رہی ہو، دینداری پائی جاتی ہو، دینداری کے ساتھ کچھ اور بھی آپ کو مل جائے، بڑی خوبصورت مل جائے، خاندانی شرافت مل جائے، مال و دولت والا مل جائے، الحمدللہ۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن دین ان کے پاس ہے، تو صرف دین کی بنیاد پر کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس بنیاد پر کسی رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ٹھکرایا گیا تو حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے
کہ اگر ایسا رشتہ کہ جس کے دین سے اور اخلاق سے آپ راضی ہیں، پھر بھی آپ کے پاس رشتہ آیا اور آپ نے قبول نہیں کیا، اسے رد کر دیا، تکن فی الارض فتنۃ او فساد عریض، روئے زمین پر فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اور یہ چیز سماج اور سوسائٹی میں دکھائی دے رہی ہے، کس طرح فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہم گزارش کرتے اپنے بھائیوں سے اور بطور خاص اپنی بہنوں سے کہ رشتہ نکاح کے تلاش میں بھی، پھر نکاح کرانے سے متعلق بھی ہمیں ادھر ادھر کے رسم و رواج کی پابندی کرنے کے بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں سارے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا والے آپ کو کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ کیا بنتے ہیں اس کی پرواہ کیجیے۔ 50 آئٹم کا کھانا کھلا دیجیے گا، آج تک کسی نکاح کے بارے میں سارے لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا انتظام تھا اور سب کچھ وہاں تھا۔ کچھ نہ کچھ نقص نکالا ہی جاتا ہے، خرابی نکالی جاتی، یہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ویسا نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں۔ اس کی پرواہ کیے بغیر آپ نے شریعت کو مد نظر رکھا اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق نکاح کیا، یقیناً دنیاوی اعتبار سے بھی نکاح بابرکت ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے جس نکاح کی تقریب کے تعلق سے آج ہم لوگوں کی نشست و بیٹھک ہوئی ہے، اس نکاح کو اللہ بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دل و الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جوت جگا دے، ان دونوں کو اور ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔